بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز۔ ناظرین، واٹس ایپ کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ترکی نے اپنی ایپ بیپ کے نام سے لانچ کی ہے، وہیں پر پاکستان نے اپنی ایپ لانچ کر دی۔ پاکستان نے واٹس ایپ کی طرز پر اپنی سوشل میڈیا ایپلیکیشن بنا لی۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب نے واٹس ایپ کی طرز پر اپنی سوشل میڈیا ایپلیکیشن اسمارٹ آفس معیار کرنے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی ایپ تجربات کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ سرکاری افسران و ملازمین اسمارٹ آفس کی ایپ استعمال کریں گے۔ توقع ہے کہ جون 2021 تک اسمارٹ آفس کے نام سے ایپلیکیشن لانچ کر دیں گے، تاہم یہ آزمائشی بنیاد پر ہوگی۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اس طرز کی دوسری ایپلیکیشن کسی دوسرے نام سے عام پاکستانی صارفین کے لیے بھی لانچ کریں گے۔ نئی ایپ کا ڈیٹا، کمیونیکیشن اور ریکارڈ مکمل محفوظ ہوگا۔ دوسری جانب واٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پالیسی پر صارفین کا اظہار۔ برہمی رواں ہفتے کے آغاز سے واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کا آغاز کیا ہے اور ایپلیکیشن کے استعمال کے لیے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے ایپ کے اندر نوٹیفیکیشنز بھیجنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ واٹس ایپ کے نئے ضوابط اور پرائیویسی پالیسی کا نفاذ 8 فروری 2021 سے ہوگا اور صارفین کو انہیں لازمی قبول کرنا ہوگا، دوسری صورت میں ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ کمپنی کی جانب سے بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ واٹس ایپ اپنے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پالیسی کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ ان نوٹیفیکیشن میں اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروس کو استعمال کر کے واٹس ایپ جیٹس کو اسٹور اور مینیج کر سکیں گے۔ فیس بک کی جانب سے واٹس ایپ کو اپنی دیگر سروس سے منسلک کیا جا سکے گا۔ اب صارفین جو سالوں سے واٹس ایپ کا استعمال کر رہے تھے، انہیں ایپلیکیشن کا استعمال برقرار رکھنے کے لیے 8 فروری 2021 تک ان شرائط و ضوابط سے اتفاق کرنا ہوگا۔ تاہم واٹس ایپ کی اس تبدیلی پر اکثر صارفین برہم ہے اور ان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس برہمی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔